معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله ويا خير خلق الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام کے بعد، معزز مکرم محتشم سامعین حاضرین، رب قدیر کے فضل و توفیق سے یہ آج کا یہ مبارک دن، مبارک لمحات ہم سب کو عطا ہوئے، میسر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بے شمار شکر و احسان ہے، اور اس کی تمام کے تمام نعمت و انعاموں پر شکر ہے، کرم ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حق سننے، حق بولنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ معزز سامعین و حاضرین، قرآن کریم فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو قرآن ضابطۂ حیات ہے اور ہم سب کا دستور ہے، منشور ہے، اسی قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے ہوتے ہیں کہ جو احکام اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کے لیے اطاعت و فرما برداری کے احکام جو نازل ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق، قرآن کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کے روز و شب، زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید جو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے پیارے محبوب کو عطا ہوا، اور ان کے صدقے میں آج پورے انسان اس قرآن جیسی عظیم نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس قرآن کو ہم سمجھے کیسے؟ قرآن کے فرامین کو ہم جانے کیسے؟ قرآن کے احکام کو ہم کس طرح معلوم کریں؟ تو اس کو آسان کرنے کے لیے، اس کو بڑے اچھے انداز سے فہم و ادراک کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے ہر آیتوں کا نچوڑ اور ہر آیتوں کی تفسیر فرما کر کے تمام لوگوں پر احسان کیا کہ جو قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ اپنی زبان میں تفاسیر کو پڑھ کر، تراجم کو پڑھ کر، ترجمہ کو پڑھ کر قرآن کے احکام کو بخوبی جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکام نازل فرمائے ہیں، کیا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیا ہماری زندگی کا طرز ہونا چاہیے۔ وہ سب اگر ہم چاہیں تو مطالعے کے ذریعے سے، کتب بینی کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم کسی سے درس لے سکتے ہیں اور اس کے متعلق ہم جان سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ حاضرین محتشم، اسلامی اعتبار سے یہ نیا سال 1447 ہجری یہ شروع ہوا، اور اس نئے سال میں جیسا ہی یہ سال شروع ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، تو اس مہینے کی ابتدا ہی میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کی جو قربانی کربلا کے میدان میں ہوئی، اس کے متعلق ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء، مشائخ اپنے انداز سے، اپنے اعتبار سے ان کا ذکر کرتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں، اور ان کی جو عظیم قربانی دین اور اسلام کی بقا کے لیے ہے اس کو یاد کر کے عوام کے ذہن و دماغ کو صاف کر کے یہ ذہن دیتے ہیں کہ جس طرح امام پاک نے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اوقات کو، اپنے وقتوں کو، اپنے مالوں کو، حتیٰ کہ اگر وقت آئے تو اپنی جان کو دین اسلام پر، اسلام جیسا دین پر جس مسلک اور مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس کو اپنے اوپر قربان کرنے کے لیے ہم ذرا بھی تردد نہ کریں، ذرا بھی ہم فکر نہ کریں، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ تو اس لحاظ سے بیانات ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ وہ عشرہ
جو تھا وہ گزر گیا، اس میں بیانات ہوئے، تقاریر ہوئی، وعظ و نصیحت کی باتیں ہوئی۔ اب بندہ ناچیز یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ایک یہ عظیم کام کر سکتے ہیں کہ قرآن جیسا عظیم نعمت جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا، جس کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ہم وقتاً فوقتاً اس کا درس لیتے رہیں، اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، تاکہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا رہے، اور قرآن جیسی عظیم جو نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ صرف اور صرف زبانی تلاوت ہی تک محدود نہ رہے، بلکہ ہم زبان سے اس کی تلاوت کی لذت بھی محسوس کرتے رہیں اور دل میں اس کے معنی اور مفاہیم کو اتارتے رہیں، تاکہ ہماری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے، قرآن کے طریقے پر ہماری زندگی ہو جائے۔ اس لحاظ سے آج سے اور ہر جمعہ انشاءاللہ جیسا کہ بتایا تھا قرآن کی کچھ تفاسیر بیان ہوگی، کچھ صورتیں بیان کی جائیں گی، اور صورت جمعہ میں اس کا خلاصہ، ان کے مفاہیم، ان کے مطالب آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ عظیم کام ہم سب کو بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم قرآن کریم کے جو قرآن ہے اس کے صرف معانی پر غور کریں گے، یہ قرآن کیا ہے، اور اسی پر ہماری گفتگو ختم ہوگی۔ درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مفسرین کرام نے، خاص طور سے علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں یہ انہوں نے نقل کیا، فرمایا کہ قرآن جو لفظ ہے، لفظ قرآن، قرآن کے کئی معانی ہیں، کئی نام ہیں، نام بھی کئی ہیں، معانی بھی کئی ہیں۔ قرآن 3 لفظ سے ماخوذ ہے، ایک تو قرآن ہے، اور ایک تو قراءتن ہے، اور ایک ہے قرنن ہے۔ یہ 3 لفظ ہے، اور ان 3 لفظوں سے یہ قرآن بنا ہے، یا تو قرآن بنا ہے قرآن سے، یا تو قرآن بنا ہے قراءتن سے، یا تو قرآن بنا ہے قرنن سے۔ اب ان 3 لفظ سے قرآن ماخوذ ہے، اور اپنے اعتبار سے ان 3 معانی میں بے شمار مطالب اور بے شمار جو ہے موتیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کو، قرآن جو لفظ ہے، اس کو قرآن سے مشتق مانیں، یعنی قرآن سے یہ بنا ہے، اس کو یہ مانیں، تو قرآن کا معنی یہ ہوگا جمع ہونے کی چیز، یعنی جو جمع ہوتی ہے۔ قرآن کا معنی جمع ہونا۔ اب قرآن اگر ہم مانیں کہ قرآن قرآن سے بنا ہے، تو قرآن کا معنی ہے جمع ہونا۔ کیا معنی ہے؟ جمع ہونا، جیم میم عین، جمع، اسی سے جماعت بنی ہے، مجمع بنا ہے، مجموعہ بنا ہے، یہ ساری چیزیں اسی سے بنی ہیں جس میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جمع کا معنی ہوا قرآن، یعنی قرآن وہ چیز ہے جس میں جمع ہے۔ اب اس پر جب تفسیر کی گئی کہ جمع اگر مانے تو اس کا قرآن کا کیا معنی ہوگا، تو ایک تو معنی یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں اولین و آخرین کے علموں کو جمع فرما دیا، سارے علم کو اللہ نے اس قرآن میں جمع فرما دیا۔ اور جمع کا اگر معنی لیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن سے مراد ہے جمع ہونا، اور جماعت سے مراد تمام علموں کو جمع کرنا۔ تو فرمایا جس طرح اللہ نے قرآن میں تمام علموں کو جمع فرما دیا، اسی طرح مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے ذکر و اذکار کو قرآن کریم فرقان حمید میں جمع فرما دیا۔ اور خود رب فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اس قرآن میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان، روشن بیان فرما دیا اللہ۔ تو قرآن کا معنی ہے جمع ہونا، اور جمع کا معنی ہے کہ اولین و آخرین کے جتنے علوم ہیں اللہ نے ان علوم کو قرآن کریم فرقان حمید میں جمع فرما دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، کہا اس کے ابھی اور معانی ہیں۔ جمع، مثال کے طور پر اگر جمع لیں، جمع ہونا، یہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کتاب میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اقوام کو، کئی قوموں کو، کئی ملتوں کو، کئی قبیلوں کو، یہاں تک کہ عرب و عجم کو، اس طریقے سے گورے اور کالے کو، ناٹے اور لمبے کو، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے سارے انسانوں کو جمع فرما کر کے سب کو اللہ نے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں ان کو مسلمان بنا دیا۔
یعنی قرآن کے ذریعے سے جو قرآن پر ایمان لائے تو وہ قرآن کے زیر اثر، حالانکہ زبانیں الگ ہیں، کسی کی عربی ہے تو کسی کی اردو ہے، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی کچھ اور ہے، تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ملل کو، تمام اقوام کو جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں ان کو جمع فرما دیا، اور سب کو جمع فرما کر کے ایک نام دے دیا، اور اس نام کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما کر مسلمان نام رکھ دیا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید یعنی لفظ قرآن کو قرآن سے مشتق مانے، قرآن سے بنائے، تو اس کا معنی ہوگا جمع ہونا، اور جمع ہونا کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماننے والے کو اس کتاب کے تحت سارے اس کے ماننے والے کو جمع فرما دیا ہے، چاہے ان کی زبانیں الگ ہوں، ان کے طور طریقے الگ ہوں، ان کے اطوار الگ ہوں، ان کے جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہو، ان کی رنگ و روپ کا صورت الگ ہو، لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سب کو جمع فرما دیا۔ تو یہ اگر قرآن سے معنی ہے، یعنی قرآن کا معنی وہ کتاب جس میں جمع ہے، اور جمع سے معنی یہ ہوگا کہ اولین و آخرین کے علوم کو اللہ نے جمع فرما دیا، یا تو جو ہے اس کے ماننے والے کو، سارے لوگوں کو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے جمع فرما دیا۔ اب اگر ہم اس قرآن کو قرآن کے بجائے اس کو اگر ہم قراءتن سے مانیں کہ یہ قرآن قراءتن سے بنا ہے، اس سے قراءتن، قاف را حمزہ تا، تا مدورہ جو بولتا ہوتی ہے، جو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی، قراءتن سے اگر ہم اس کو مشتق مانیں تو اس وقت اس کا معنی ہوگا وہ شے جو پڑھی جاتی ہے، وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے۔ اب قرآن کا کیا معنی ہوگا؟ تو قرآن کا یہ معنی ہوگا یہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہم قراءتن سے مشتق مانیں کہ قرآن قراءتن سے مشتق ہے، بنا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پڑھی جانے والی ہے، اور پڑھی ایسی جانے والی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ ذرا آپ تصور کریں، قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمایا، اور جب نازل فرمایا تب سے لے کر کے آج تک اپنے غیر بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور اتنا پڑھتے اگر کسی کو معانی اور مفاہیم سمجھ میں نہیں بھی آتے تب بھی وہ قرآن سے الفاظ سے لذت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو وہ پڑھتا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ پڑھنے کو بند نہیں کرتا اگرچہ اس کے معانی و مفاہیم اس کے سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر کسی غیر کی کتاب ہو تو آپ کو دی جائے، ایک دفعہ پڑھ لیں آپ اول تاخر، دوسری مرتبہ آپ کا من نہیں لگے گا پڑھنے، یا 2 مرتبہ پڑھ لیں کچھ سمجھنے کے لیے، تیسری مرتبہ من نہیں لگے گا۔ لیکن اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس قرآن کو اللہ نے سب سے زیادہ معتبر رکھا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بندہ اگر پیدا ہوتا ہے تب قرآن پڑھی جاتی ہے، بندہ بڑا ہوتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب بندہ جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے تب وہ قرآن پڑھتا ہے، بوڑھے کے عالم میں پہنچتا ہے تب قرآن پڑھتا ہے، یہاں تک کہ وقت وصال تک پہنچتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے، اور بعد وفات بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے متعلق یہ لکھا کہ جب وہ قبر میں رکھ دیے گئے، ان کی قبر کو ڈھانپ دیا گیا، تب لوگوں نے سنا کہ یہ شخص جو قبر میں لیٹا ہے یہ کچھ تلاوت کر رہا ہے، کان لگایا تو دیکھا کہ یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو قرآن اول تا آخر یعنی بندے کی زندگی سے لے کر کے انتقال کے بعد تک، اور ہم تو یوں کہیں کہ قیامت تک یہ وہ کتاب ہے جو پڑھی جائے گی، اور اتنی پڑھی جاتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی یہ شان ہے کہ حشر میں قرآن شفاعت کرے گا لوگوں کی، اور یہاں تک الفاظ آئے کہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا اس کی شفاعت کرنے کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور عرش کے نیچے کھڑا ہو جائے قرآن، اور جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ سے وہ قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ اس کی شفاعت تو فرما دے، اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ اس سے کہے گا جب پل صراط پر پار کرنے کی باری آئے گی، اللہ اس سے کہے گا جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتا تھا اس جگہ قرآن پڑھتا جا اور پل صراط کو پار کرتا جا۔ تو بندہ قرآن پڑھتا جائے گا، پل صراط کو پار کرتا جائے، تو یہ وہ قرآن ہے۔ ایک دفعہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت و رضوان نے اپنی تفسیر میں، تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے استاد گرامی صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں ان کے پاس ایک ہندو آیا
رام چندر آریہ جس کا نام تھا، کہا کہ میں نے مفتی صاحب میں نے 14 پارے قرآن کی حفظ کر لیے۔ کیا کہا اس ہندو نے؟ میں نے 14 پارے قرآن کی حفظ کر لی، یاد کر لیے، ذرا سن لیجئے۔ تو پھر جب سنا دیا اس کے بعد اس نے کہا آپ کو میرے وید کتنے یاد ہیں؟ یعنی میں نے آپ کے قرآن کو تو یاد کر لیا، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو میرے وید اور میری جو بڑی عظیم کتاب وہ کتنی یاد ہے؟ تو سید صاحب مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یہ تو میرے قرآن کا اعزاز ہے، یہ تو میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے دل میں بھی اپنی جگہ بناتا ہوا نظر آتا ہے، اور تم نے 14 پارہ یاد کر لیا۔ جو عرب سے یہ قرآن چلا تھا عجم تک آیا، اور عجم میں تم نے اس کو یاد کر لیا، حالانکہ تمہاری زبان عربی نہیں ہے، لیکن تمہارے وید میں، تمہاری یہ بڑی کتابوں میں یہ تاثیر کہاں ہے، یہ لطافت کہاں ہے؟ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنی کتابوں کو یاد نہیں کر سکتے، تمہارے یہاں کوئی اپنی کتابوں کو یاد نہیں کرتا، غیر تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ ہم قرآن کے علاوہ کہیں کیوں یاد کریں؟ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ اپنے بیگانے بھی اس کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اس کا دور بھی کرتے، سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے مطابق بعض امور، بعض معاملات اپنے حل بھی کرتے ہیں کہ جیسا قرآن نے فرما دیا ویسا ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ اگر ہم قرآن کے لفظ کو قراءتن سے مشتق مانیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کیا معنی ہوگا اس کا؟ ہاں، پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو پہلا میں نے جو معنی بتایا، قرآن جو ہے یہ کس سے مشتق ہے، کس سے بنا ہے؟ قرء سے۔ اگر قرء سے مانے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اتنے سلو رہیں گے تو میں کیسے بیان کروں؟ جمع کی ہوئی کتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں اولین و آخرین کے علم کو اللہ نے، تمام انبیاء کے علم کو، تمام اگلی کتابوں کو، پچھلی کتابوں کو، سارے علموں کو اس قرآن میں جمع فرما دیا۔ اور اگر ہم قراءتن سے مشتق مانے تو اس کا معنی یہ ہوگا یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک اس کا مادہ یہ ہے کہ قرنن سے بنا ہے، قاف را نون، کس سے بنا ہے یہ قرآن؟ قرنن سے۔ اور قرنن کا معنی ہے کہ ملنا ملانا، ساتھ رہنا۔ کیا معنی ہے؟ ملنا ملانا، یعنی ملنا ملانا، ساتھ رہنا۔ قرنن کا معنی ہوتا ہے ملنا ملانا، ساتھ رہنا، عربی لغت کے اعتبار سے۔ اور ایک کچھ اور بھی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں جو مفسرین نے لکھا کہتے ہیں کہ وہ قرنن سے اگر ہم مانے کہ قرآن بنا تو اس کا معنی یہ ہوگا یہ وہ کتاب ہے جو ملی ہوئی ہے، جو ملی ہوئی ہے، یعنی اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک کا ساتھ دوسرے کے تعلق ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر ایک آیت دوسری آیت کے متصل ہے تو ایسا نہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دونوں متغیر ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس کی ایک آیت، ایک سورت دوسرے سے متعلق ہے، ایک آیت دوسرے سے متعلق ہے، ایک حرف دوسرے حرف سے متعلق ہے۔ اس لحاظ سے قرآن قرنن سے بنا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو قرنن سے مانیں تو جیسا کہ میں نے ابھی معنی بتایا کہ ملنا ملانا، ساتھ رہنا، تو فقہا نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں فرمایا تھا، بڑی عظیم حدیث ہے، میرے آقا فرماتے صحابہ بتاؤ ایک شخص فلاں آبادی میں جائے اور وہاں سے 2 اونٹ کوہان والے بڑے پیارے سرخ وہ لے کر کے آبادی میں آئے، تمہیں کتنی خوشی ہوگی؟ کہا بہت ہم خوش ہوں گے، ہمارے لیے تو یہ جو ہے بڑی عظمت والی بات ہے کہ 2 کوہان والے اونٹنی کو ہم لے آئے، سرخ اونٹ، یہ ان کے لیے نعمت ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ تم قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیتوں کو یاد کر لو، تمہارے لیے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ یعنی یہ 2 آیتیں، اگر کوئی 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھا دیتا ہے یا تمہیں جو ہے علم آ جاتا ہے اس کا، تو یہ فرماتے ہیں میرے آقا کہ یہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے، یعنی وہ نعمتوں سے بہتر ہے جو تم جس پر خوش ہوتے ہو۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس قرآن میں اولین و آخرین کے علموں کو جمع فرما دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو ہر جگہ بندے کے ساتھ رہتا ہے، ہر مقام پہ ساتھ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد آپ نے حدیث سنی کہ حشر کے میدان میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہے،
اور بعض احادیثوں میں آیا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی قبر روشن ہو جایا کرتی. یہاں تک کہ بعض احادیث میں آیا کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے قبر کی مٹی سارے جسموں کو تو کھا جائے گی لیکن اس کا سینہ محفوظ رہے. تو یہ قرآن کی برکت ہے. تو اس برکت سے ہمیں تبرک ضرور حاصل کرنا چاہیے، اس برکت سے ہمیں حصہ ضرور لینا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس برکت کو ہم بھی حاصل کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کہ ہم قرآن کے معانی، جو لفظ قرآن ہے اس کے معنی پر ہم نے گفتگو کی کہ قرآن کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس کو قرؤن سے مشتق مانیں کہ بنا ہے تو اس کا معنی جمع ہونا. اگر ہم اس کو قراءتن سے مانیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کتاب جو پڑھی جانے والی کتاب ہے. اگر ہم اس کو قرنن سے مانیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ملنا ملانا، ساتھ رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے، اس مختصر سے درس کو جو قرآن کی تفسیر میں قرآن کے فرامین پر جو ہماری گفتگو ہوئی قبول فرمائے اور ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ جمعہ پہلے ایک سوال آیا تھا. سوال یہ تھا کہ درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ تھا کہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ جمعے کے دن جب ہمارے امام صاحب یا علماء کرام بیان فرماتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. حضرت سوال یہ ہے کہ بیان کے وقت ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ سوال کیا ہے؟ بیان کے وقت ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ اس وقت میرے ذہن میں یہ کچھ باتیں تھیں لیکن تیقن اور یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا. اس پر میں نے کچھ کتابیں کھنگالی اور کچھ دیکھا گیا اور کچھ رابطہ کیا، کچھ پوچھا. تو اس میں کئی قول ہیں اور آپ کے لیے آسانی کے لیے یہ ہے کہ بیان جو ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے. بیان مختصر ہوتا ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں، کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ بندہ بغور بہوش کان کے جو ہے وہ بیان کو سنے اور ذکر و اذکار کو موقوف کر دے. اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے اور بیان بھی سنتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہوتا نہیں کہ ہم بغور اگر سنیں تو زبان ہماری ساتھ دے ذکر و اذکار کرتی ہے، بڑا کم ہوتا ہے، بہت مختصر ہو سکتا ہے. بہت کچھ کم لوگ ہوتے ہیں جن کی زبانیں پڑتی رہتی ہیں، ان کے ذہن جو بیان ہوتا ہے، جو علماء کرام بولتے ہیں اس طرف ہوتا ہے. تو بہرحال مستحب اور مناسب یہی ہے کہ اس وقت ذکر و اذکار کو موقوف کر دیا جائے، بیان کو بغور سنا جائے، تاکہ جو مسائل، جو احکام بیان ہو رہے ہیں وہ آپ کے ذہن و دماغ میں اتر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، مسائل شریعہ میں سے کسی ایک مسئلے کو جس نے سیکھ لیا، جان لیا، معلوم کر لیا، حضور فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے ساری رات عبادت یعنی نوافل کرنے میں گزار دی، بلکہ اس سے افضل یہ ایک مسئلہ سیکھنے پر ہے. یعنی اتنا مرتبہ ہے کہ ایک مسئلہ ہم نے سیکھ لیا تو گویا کہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. امام محمد کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، بڑے عظیم فقیہ ہیں، فقہ حنفیہ کے محرر ہیں، یعنی حنفی مذہب کو لکھنے والے ہیں. بڑی مضبوط کتابیں لکھی، جامع الصغیر، جامع الکبیر، مبسوط، زیادات، اس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی. ان کے دور میں خلیفہ عباس کا دور تھا. وہ رات کے وقت جہاں لوگ بستر پر آرام کرتے ہیں، پوری رات مسائل شریعہ ڈھونڈنے میں، کھوجنے میں گزار دیتے. اور جب کوئی مسئلہ مل جاتا جو ڈھونڈتے رہتے تھے تو اپنے رانوں پر ہاتھ مار کے کہتے کہاں ہیں وہ حامان اور قارون اور ان بڑے لوگ جو مالدار ہیں، کہاں ہیں وہ خوشی جو مجھے ایک مسئلہ سیکھنے پر ملی ہے؟ ان کے نرم بستر پر آرام کرنے پر وہ خوشی ان کو میسر نہیں آ سکتی. فرمایا، ان سے پوچھا کہ رات بھر کیوں جاگ کر کے دیکھ یہ مسائل ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ کہا کہ لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں. کبھی رات کے وقت دروازے کو لوگ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں یا معاملات پوچھتے ہیں. اب اس وقت جو ہے بالکل معاملات ایسا ہو گیا، ابھی فوراً مسئلہ بتانا. اب وہاں کتابیں کہاں ڈھونڈنے جاؤں، وہاں کس سے معلوم کرنے جاؤں گا؟ تو فرمایا کہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رات بھر جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم جو ہیں رات بھر مسائل شریعہ کو ڈھونڈنے میں گزارتے ہیں اور ایک مسئلہ مل جاتا ہے اور وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، فرماتے ہیں ہمارے لیے ساری رات عبادت سے افضل قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ جو بیان ہوتا ہے بغور سنیں، اس طریقے سے سنیں کہ آپ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اتار سکیں. ایسا نہ ہو ہم نے سنا تو بہت کچھ، یاد کچھ نہ رہا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.